من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ لینگویج کے سلیبس 3248 کے پرچہ الف کے پہلے سوال یعنی ڈائریکٹڈ رائٹنگ تخلیقی لکھائی پر بات کریں گے، جس کے کل نمبر 15 جبکہ حد الفاظ 150 ہے، یعنی ہم 200 تک بھی لکھ سکتے ہیں، 150 سے 200 ہوتی ہے۔ نمبروں کی تقسیم 9 اور 6 ہے، 6 نمبر نکات کے یعنی بلٹ پوائنٹس کے، جبکہ 9 نمبر زبان دانی کے ہوتے ہیں۔ تینوں بلٹ پوائنٹس کی وضاحت کے لیے ہم نے مزید 2 نکات لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے پرچہ الف کا پہلا سوال ہوتا ہے۔ اس تخلیقی لکھائی کے لیے ہم نے اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے دیے گئے نکات پر متعلقہ مواد اپنی فہم اور فراست کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ تخلیقی لکھائی کے اصول دیکھتے ہیں۔ اس کے حد الفاظ 150 ہے، لیکن ہمارے پاس 200 الفاظ تک کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم 3 پیراگراف بنا لیتے ہیں، ہر پیراگراف میں ہم ایک لائن چھوڑ دیتے ہیں، اور آسانی کے لیے طلبہ کو میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ ایک سطر میں 10 الفاظ رکھیں تاکہ انہیں پہچاننے میں آسانی رہے کہ انہوں نے کتنے الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف لکھا ہے۔ 5 سطور کا مطلب ہوگا کہ 50 الفاظ استعمال کیے ہیں، 6 سطور کا مطلب ہوگا کہ ہم نے 60 الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیراگراف 60 سے 65 الفاظ پر مشتمل لکھ لیں۔ اس طرح ہم اپنا مافی الضمیر بھی خوبصورت انداز میں بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، اور ہم آسانی سے پورے عنوان کا احاطہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے عنوان کو غور سے پڑھا ہوا ہو، اس کے نکات پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ پوچھا کیا گیا ہم سے، اندھا دھند نہیں شروع کر دینا، بلکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بلٹ پوائنٹ کے سامنے ہم نے ایک چھوٹی سی بریکٹ بنا کر وہاں پر اپنے 2 نکات لکھ لینے ہیں۔ مضمون کا آغاز اور انجام خاص طور پر ہم اسی ترتیب سے رکھیں گے جس ترتیب سے ہمیں نکات دیے گئے ہیں۔ پہلے نقطہ پہلا پیراگراف، دوسرا نقطہ دوسرا پیراگراف، تیسرا نقطہ تیسرا پیراگراف۔ اس کی ہمیں ترتیب بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مضمون میں غیر متعلقہ باتیں شامل کرنے سے گریز کیا جائے گا، کیونکہ غیر متعلقہ باتیں شامل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے عنوان سے ہٹ رہے ہیں اور ہم اپنے حد الفاظ سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تمام نکات پر بڑے موضوع یعنی جملہ پورا ذہن میں بنا لینا ہے، جامع یعنی اس کے احاطہ کرنا ہے، اس کی تمام خیالات کا، اس کے ارد گرد کا، اور معیاری الفاظ کا کے ذریعے ہم اظہار کریں گے۔ کوشش یہی رہے گی ہماری کہ ہم ہر پیراگراف کے حساب سے اپنے الفاظ کی حد بندی کریں گے، تو پھر ہم یقیناً اپنے حد سے تجاوز نہیں کریں گے، الفاظ کی حد سے۔ اگلی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو باتیں ہم کر چکے ہیں اس کی تکرار نہ ہو، ہم اس کو دہرانے سے گریز کریں گے۔ ہم اپنے ذہن کو حاضر ناظر رکھیں گے کہ یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں، نہیں ہے تو اپنے ہی لکھے کو ہم دوبارہ پڑھ لیں گے، اوپر سے جہاں سے ہاتھ رکتا ہے ہم اوپر سے دوبارہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، اور جملے کو دوسرے کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق بناتے ہوئے اگلا جملہ لکھیں گے۔ خشکت اور صاف صاف لکھیں، کیونکہ کانٹ چھانٹ سے تحریر کے مجموعی تاثر میں فرق آ جاتا ہے۔ خیالات کو چھوٹے لیکن جامع جملوں میں بیان کریں گے تاکہ اس کے اندر ایک جامعیت پائی جائے، اس کے اندر ایک خوبصورتی پائی جائے، اور سب سے اہم بات یہ کہ مضمون مکمل کرنے کے بعد اس کی نظر ثانی ضرور کریں گے، کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی کرنا ہے تو وہ ہم وہیں پہ کر لیں گے۔ گزشتہ پرچے سے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع ہے میرا شہر، اور اس کے اندر دیے گئے 3 بلٹ پوائنٹس کے آگے میں آپ کو اشارے بتا رہی ہوں، وہی کہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرا شہر، جو اشارے ہمیں کیمبرج دیتا ہے، پہلا میرے شہر کی اچھائیاں، دوسرا میرے شہر کی کمزوریاں، اور تیسرا اس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز۔ سب پوائنٹس دیکھ لیجئے، یا وہ نکات جو ایک طالب علم نے لکھنے ہیں۔ اچھائیوں کے حوالے سے یہ کہ میرے شہر میں اگر لاہور کو لے رہی ہوں، میں اپنے شہر کا پہلے تعارف دیتی ہوں، تمہید میں 1 سے 1.5 جملہ لکھتی ہوں میں اس کے اوپر، یعنی 10 سے 15 الفاظ پر مشتمل، کہ اپنے شہر کا نام بتانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی اچھائیاں گنوانی ہیں میں نے۔ تو میں ایک نقطہ لے لیتی ہوں کہ یہ تاریخی امارات کا شہر ہے، دوسرا نقطہ میں لے لیتی ہوں کہ یہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں۔ دوسرا بلٹ پوائنٹ کیمبرج ہمیں دیتا ہے کہ میرے شہر کی کمزوریاں کیا ہیں، گنوائیں۔
تو جو دو نکات میں لیتی ہوں، ایک تو یہ کہ یہاں پر آبادی زیادہ ہونے کے جرائم بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر رہائش بہت مہنگی ہے۔ تیسرے نقطے میں وہ ہم سے تجاویز مانگتے ہیں۔ تجاویز کے حوالے سے کوشش یہ کیجیے گا کہ اوپر جو ہم نے اس کی کمزوریاں بتائی ہیں یا کوئی نقصانات بتائے ہیں یا کچھ ایسی تکلیف دہ چیزیں بتائی ہیں تو ہم اسی کے حوالے سے کوئی تجویز ضرور شامل کریں، تاکہ ایگزامینر یا ممتحن کو یہ پتہ چلے کہ ہم مکمل طور پر اس وقت پرچے میں، پیپر میں، ہال میں موجود ہیں ذہنی طور پر۔ پہلا پوائنٹ میرا ہے کہ پولیس کے محکمے کو مضبوط کیا جائے۔ دوسرا ہے بلا وجہ کے پراپرٹی ٹیکس بند کر دیے جائیں، کیونکہ اوپر ہم نے رہائش کی مہنگائی کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم انہی نکات کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے یا اسی طرح سے ہم ایک محدود الفاظ کے ساتھ اپنے اس مضمون کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں چند عمومی غلطیاں جو عام طور پہ پیپر میں نظر آتی ہیں۔ وہ املا کی غلطیاں ہیں، اس کے لیے بار بار کہتی ہوں میں کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجیے، جو نئے لفظ نظر آتے ہیں اس کو پہلے واضح تلفظ اس کا ادا کیجیے، پھر اس لفظ کو ایک ڈائری میں لکھ لیجیے۔ پھر یہ کہ جملے کی ساخت کا درست نہ ہونا، کچھ طلبہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واحد میں جملہ شروع کیا تھا، وہ جملہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آخر میں وہ اسے جمع میں ختم کر دیتے ہیں، یہ ان کی گرفت سے نکل جاتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ چھوٹے جملے بنائیں لیکن یہ کہ وہ آپ کی گرفت میں رہیں، آپ کو پتا ہو میں نے مذکر جملہ لکھا ہے، میں نے مؤنث لکھا ہے، واحد لکھا ہے یا جمع لکھا ہے۔ کچھ طلبہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے پیراگراف بنانا ہے اور پیراگراف کے بعد ایک لائن بھی چھوڑنا ہے، ایک سطر بھی چھوڑنی ہے۔ پھر یہ بھی کہ تحریر کو 20 سطور سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی لکھی ہوئی سطور کا ذکر ہو رہا ہے، جو آپ نے بیچ میں ہر پیراگراف کے بعد چھوڑی ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ نکات غیر واضح نہیں ہونے چاہیے، بہت واضح، یعنی طالب علم کا ذہن اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ اسے نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے جو کیمبرج والوں نے دیا ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے اس کو غیر واضح لکھا ہے یا آپ کو خود ہی واضح نہیں ہے کہ پوچھا کیا گیا ہے، تو نقطے کی غلطی کا مطلب ہے کہ زبان دانی کے نمبر بھی نہیں ملیں گے۔ نقطے کے 2 نمبر ہیں، زبان دانی کے 3 نمبر ہیں، یعنی پورے 5 نمبر جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے خدا نخواستہ نکل سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر احتیاط کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیمبرج کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی پابندی کریں، جو بار بار آپ کو اصول بتائے جا رہے ہیں، ہم اس کی پریکٹس کریں، کس طرح سے لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، نکات کیسے بنانے ہیں، عمومی نکات کون سے ہیں، خصوصی نکات کون سے ہیں، ہم نے الفاظ کی کانٹ چھانٹ سے کیسے بچنا ہے، ہم نے اپنی تحریر کو بے ربط بنانے سے کیسے بچنا ہے۔ تو جو بار بار آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر ہم نے فوکسڈ رہنا ہے، یعنی ہماری توجہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد ہم ایک بہترین مضمون لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔